فسوف يعلمون. امت دین کی آواز سن کر اتنا شعور اور اتنا خیال تو امت میں پیدا ہو گیا ہے کہ ہاں دین اور اسلام ہونا چاہیے. دین کی باتوں کو سن کر اور دنیا بھر میں اسلام اور اللہ کے احکام کا تعارف ہو کر ابھی مسلمان اسلام کے لیے جاگا ہے. لیکن امت کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو دین پر چلنے میں مختلف قسم کی مجبوریوں کا شکار ہے، اور اس مجبوری نے اجتماعی طور پر مسلمانوں کو مایوسی میں ڈالا ہوا ہے. دین چاہتے ہیں لیکن دین کے وجود میں آنے کے مسنون طریقے نہیں جانتے. دین تو چاہتے ہیں لیکن دین کے وجود میں آنے کے مسنون طریقے نہیں جانتے، بلکہ اسلام کو قائم کرنے اور اس کو وجود میں لانے کے لیے جن کے دلوں میں جن کا تاثر ہے، میری بات بہت توجہ سے سننا سب، جن کے دلوں میں جن کا تاثر ہے وہ ان سے اسلام کے قائم کرنے کی امید اور ان سے اسلام کے قائم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. جن کے دلوں میں مادی شکلیں، مال، قوت، ہتھیار، مادی اسباب، مختلف قسم کے نشر و اشاعت کے اسباب اور ذرائع، جن کے دلوں میں ان مادی شکلوں کا تاثر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ ہمیں مل گیا تو دنیا میں دین پھیل جائے گا. ایک طبقہ وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ جب تک عہدے دار اور اہل منصب اور حکام ان میں جب تک اسلام نہیں آئے گا اس وقت تک اسلام وجود میں نہیں آئے گا، کیونکہ قوت اور شوکت اور سلطنت ان کے پاس ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں اگر ہم دین پر چلنا چاہیں؟ ہماری بات بہت توجہ چاہے گی. میں نے ایک عنوان آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے کہ اسلام کے غیبی نصرتوں کے ذریعے ملائکہ کی قوت اور اللہ رب العزت کی معیت جو ہمیشہ سے اسلام کے قائم ہونے کا ایک واحد ذریعہ ہے، اس کو مسلمانوں نے اجتماعی طور پر چھوڑا ہوا ہے، جس پر اللہ کی معیت کا وعدہ ہے اور جس پر ملائکہ کے نزول کا اور ان کی قوت کے استعمال ہونے کا وعدہ ہے. اس کو امت نے اجتماعی طور پر چھوڑا ہوا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر حکام ساتھ نہ دیں تو مسلمان اسلام کے پھیلنے سے مایوس ہو جائے، اگر مادی اسباب حاصل نہ ہوں تو مسلمان اسلام کے قائم ہونے سے مایوس ہو جائے، اور اگر منکرات کا ماحول بڑھ جائے تو مسلمان اسلام کے قائم ہونے سے مایوس ہو جائے. پھر شیطان اس سے زیادہ مایوسی میں ڈالے گا. وہ کہے گا کہ اب امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی، لہذا تم اپنا دین بچانے کے لیے کسی کونے میں بیٹھ جاؤ اور وہاں ذکر اور تلاوت اور عبادت کرو اور امت کو امت کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ اب ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی. ہماری بات توجہ سے سننا. ایک طبقہ وہ بھی ہے جو چاہتا ہے اسلام قائم ہو، لیکن ان کو معاملات میں، معاشرے میں اسلامی قوانین اور ان کے طریقوں میں غیروں کے بنائے ہوئے قوانین ایسی دیوار اور رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان قوانین کے ہوتے ہوئے مسلمان اسلام قائم نہیں ہو سکتا. یہ میں نے بہت سی شکلیں آپ حضرات کے سامنے اس لیے عرض کی ہیں کہ اس زمانے میں عام طور سے لوگوں کے قلوب، ایمان والوں کے، ان تمام شکلوں سے متاثر ہیں، اور یہ شکلیں اور یہ رکاوٹیں کوئی نئی نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں دیکھو فلاں قانون بن گیا ہے،
فلاں شریعت کے حکم کے خلاف. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ابتدائے اسلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، بلکہ آپ سے پہلے اور انبیاء علیہ السلام کے زمانوں میں ہمیشہ باطل اسلام کے مقابل رہا ہے. ہمیشہ باطل اسلام کے مقابل رہا ہے. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام اس سارے باطل کے مقابلے میں کامیاب کس شرط پر ہوئے؟ اس شرط کا استخفاف، اس کا ہلکا پن، اس کو اہمیت نہ دینا اور اس کو ایک وقتی تنظیم اور تحریک سمجھ کر چھوڑ دینا، جس کو دعوت اللہ کہتے ہیں. یہ مسلمانوں میں عام ہے. اس سے کیا ہوگا؟ حالانکہ اللہ نے قرآن میں شرط لگائی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یہ دو وعدے صرف دعوت پر ہیں، اس لیے کہ نصرت، دین کی نصرت صرف اور صرف دعوت اللہ کو کہتے ہیں. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. بہت سے ذہنوں میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی ایک آدمی بیچارہ اپنی ذات سے مسجد بنا رہا ہے، کوئی اپنے ذات سے کنواں کھدوا رہا ہے، کوئی بیچارہ سردیوں میں غربا کو کمبل تقسیم کر رہا ہے، کوئی بیچارہ مسلمانوں کا مفت علاج کرا رہا ہے، کوئی بیچارہ کہیں پیاو پانی کے لگا رہا ہے، کوئی بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے، کوئی بیواؤں یتیموں کا اور مسکینوں کا کفیل بنا ہوا ہے. کیا یہ سب اتنا مال خرچ کر رہے، اتنی محنت کر رہے، کیا یہ مددگار نہیں ہے؟ یہ اشکال پیدا ہوتا ہے. اور لوگ دعوت اللہ اس کو مسلمانوں کے دنیاوی اور بشری حاجتوں کے پورا کرنے کے عمل کو دعوت کے مقابل لے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی نصرت کر رہے ہیں. یہاں آ کر تقسیم ہو جاتے ہیں کہ چلو کچھ لوگ یہ کر لیں، کچھ لوگ یہ کر لیں. حالانکہ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ دین کی نصرت صرف دعوت اللہ ہے. دین کی نصرت صرف دعوت اللہ ہے، کیونکہ دور نبوت میں اسلام کے قائم ہونے کے لیے ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ملتی، یا اہل حق اور علماء کی صحبت، یا اسلام کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت. یہ دو چیزیں اجتماعی ملتی ہیں سیرت میں. ایک چیز انفرادی ملتی ہے، عبادت. اسی کو حضرت عمر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دنیا میں یہ تین کام نہ ہوتے، اللہ کے راستے میں پھرنا، علماء حق کے مجالس سے استفادہ کرنا، اور تیسرا کام اللہ کی زمین پر تنہائیوں میں لمبے لمبے سجدے کرنا. اگر یہ تین کام نہ ہوتے تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ دین کی نصرت الا تنصروہ، قرآن کہہ رہا ہے الا تنصروہ، اگر تم نے دعوت کے تقاضوں پر نبی کی مدد نہ کی. اس الا تنصروہ کے ساتھ جوڑا ہے الا تنفروا. دیکھو میری بات بہت توجہ چاہے گی. الا تنفروا کے ساتھ جوڑا ہے الا تنصروہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے لائے ہوئے دین پر نصرت، نبی کے لائے ہوئے دین میں نبی کی نصرت یہ ہے کہ تم اس کے دین کی دعوت کو لے کر، ان کے دین کی دعوت کو لے کر نبی کے طریقے کا پابند ہو کر امت تک دین کی دعوت کو پہنچاؤ. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما. اگر تم نہیں نکلو گے تو ہم تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے. یہ نہیں ملے گا کہیں
اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو ہم دوسرے نمازی لائیں گے، تم روزہ نہیں رکھو گے ہم دوسرے روزے دار لائیں گے، تم حج نہیں کرو گے ہم دوسرے حاجی لائیں گے، تم زکوٰۃ نہیں دو گے ہم اور زکوٰۃ دینے والے لائیں گے۔ نہیں ملے گا، اس لیے کہ مسلمان فرائض کو چھوڑ دے، اس کا دور صحابہ میں کوئی تصور نہیں تھا۔ وہ صرف کفار ہوتے تھے جو فرائض پر عمل نہیں کرتے تھے، اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو تمہارے نہ نکلنے پر جو امت میں ارتداد آئے گا اور یہ دین کا نقصان ہوگا، اس ارتداد اور دین کے نقصان کا حساب تم سے ہوگا، یہ پکی بات ہے جو قرآن نے جگہ جگہ کھول کے اس کو بیان کیا ہے کہ نبی جو کام لے کر آئے ہیں، اگر تم نے ان کے کام میں ان کی مدد نہ کی، اگر تم ان کے کام میں ان کی مدد نہ کی تو ہم تمہیں ہٹا کے دوسروں کو لائیں گے۔ حالانکہ صحابہ وہ ہیں جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے آپ کی صحبت کے لیے، اور اللہ ان صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان کے تقاضوں پر نہ نکلے اور تم ان کی مدد نہ کی تو اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد کرنے والے ہیں، ان کی مدد کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور مدد کے لیے اللہ رب العزت نے ایسی کمزور چیزوں کو بیان کیا ہے جن سے مدد لینے کا کبھی خیال بھی نہیں آ سکتا۔ کہیں مکڑی کی جالیں لگا کر دشمن کو روک دیا ہے، مکڑی کی جالیں لگا کر دشمن کو روک دیا کہ ہم مدد اس طرح کریں گے، ہمیں مدد کے لیے قوت کی ضرورت نہیں ہے، ہم مدد اس طرح بھی کریں گے۔ اگر تم مدد نہیں کرو گے نبی کے کام پر تو ہم تمہیں ہٹائیں گے اور ہم دوسروں کو لائیں گے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم نہیں کرو گے تو ہم کام دوسروں سے لیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ مدد اور نصرت کی ضرورت ہے، اس مدد اور نصرت کے لیے کیا شرائط ہیں؟ میں اپنی اصل بات کی طرف واپس جاؤں گا کہ مدد نصرت کی ضرورت ہے، اس مدد اور نصرت کے لیے کیا شرائط ہے؟ اگر مسلمان اپنے مذہب اور اپنے احکام اور اسلام کے طریقوں میں بالکل مختار اور آزاد ہو کر چلنا چاہے تو میں یقین سے عرض کر سکتا ہوں کہ وہ دعوت اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں، قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں کہ تم ہمارے دین کی نصرت کرو۔ وہ کیا ہے؟ کیا دین فقیر ہے کہ آپ مال سے مدد کریں؟ آپ کو نصرت میں فرق کرنا پڑے گا، دین کی نصرت اور دیندار کی نصرت، اسلام کی نصرت اور مسلمان کی نصرت، یہ فرق کرنا پڑے گا۔ اور یہ فرق کیا ہے؟ قرآن حدیث میں یہ فرق ملے گا، ورنہ امت کا بڑا طبقہ وہ ہے کہ جو مسلمانوں پر مال خرچ کرنے کو دین کی نصرت سمجھتا ہے، اس لیے ان کی زندگی میں علم، ان کی زندگی میں تقوی، ان کی زندگی میں عبادت، ان کی زندگی میں معاشرہ، یہ چیزیں بہت کم ملیں گی۔ میں آپ حضور عبادت کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو دین کا محتاج نہیں بنایا بلکہ دین کو اپنے مال کا محتاج بنا لیا، دین کو اپنے مال کا محتاج بنا لیا، اور مال کے خرچ کرنے نے ان کو مطمئن کر دیا کہ ان کی آخرت عبادت سے بن جائے گی، تمہاری آخرت خدمت سے بن جائے گی۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں، حدیث میں صراحت صاف کہہ دیا کہ نصرت کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی۔ تو صحابہ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، عرض کہ گئے رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی؟ مظلوم کی مدد تو کرنا سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو اس کا حق دلوایا جائے اور اس کی مدد کی جائے اور اس کا ساتھ دیا جائے، لیکن ظالم کی نصرت کرے؟ اگر مال خرچ کرنا ہی نصرت ہے تو نصرت کا مطلب یہی نکلے گا۔
فرمایا کہ تم اس کو ظلم سے روکو، اس سے بڑی اس کی کوئی مدد نہیں ہے۔ اس کو ظلم سے روکو، اس سے بڑی اس کی کوئی مدد نہیں کہ اس کو تم ظلم سے روکو۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ دین کی نصرت کیا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں شرط قرار دیا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں، اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والے ہیں۔ اس لیے اسلام میں بڑی بڑی مددیں اور بڑی بڑی نصرتیں وہ دعوت الی اللہ، نقل و حرکت کے ذریعے لوگوں کو اسلام کے فرائض کی طرف لانا۔ میری بات، الفاظ یہ یاد رکھنے پڑیں گے تاکہ مفہوم متعین ہو۔ نقل و حرکت کے ذریعے ساری انسانیت کو اللہ کے فرائض کی طرف لانا، اس کو دین کی نصرت کہتے ہیں۔ بڑا مولیاسا کا ملفوظ ہے، آپ شاید پڑھتے ہوں گے کہ ایک آدمی دیندار ہوتا ہے، ایک دین کا مددگار ہوتا ہے، جو آدمی پورے دین پر چل رہا ہے، کوئی سنت نہیں چھوڑتا، کوئی فرض نہیں چھوڑتا، کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی نیکی نہیں چھوڑتا، کہ یہ شخص دیندار تو ہے لیکن اگر دعوت اللہ پر نہیں ہے تو دین کا مددگار نہیں ہے۔ یہ مولیاسا کا ملفوظ ہے۔ مدد، اسلام کی مدد یہ ہے کہ مسلمان اسلام پر آئے، ورنہ اسلام فقیر نہیں ہے۔ جو مذہب اللہ کو محبوب ہے اور متعین ہے اللہ کی طرف سے، وہ محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے عرض کی ایک بات کہ جتنی رکاوٹیں ہیں مسلمانوں کے دین پر چلنے میں، ان رکاوٹوں کے خلاف غیری مددیں کیوں نہیں ہیں؟ یہ مجھے جس اصل میری بات کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیری مددیں کیوں نہیں ہیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان اجتماعی طور پر دعوت الی اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، یہ پکی بات ہے۔ مسلمان دعوت الی اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے محنت سے ہٹا ہوا ہے، یہ اصل بنیادی وجہ ہے۔